اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کے ایام اور حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کی رات ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس مظلومانہ شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علی ابن الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے عزاداروں کی فہرست میں شامل فرمائے، اور امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی معارف اور دعاؤں کے مجموعے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو حدیث شریف کسا کے عنوان پر جاری تھی، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حدیث شریف کسا سے نقل شدہ اخلاقی موضوعات کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے انہی کلمات کو جو حدیث شریف کسا کے آغاز میں ہے وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتا من الضعف۔ حدیث شریف کسا کے آغاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں داخل ہوتے ہیں، اور آ کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کرتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو جو ہم حدیث شریف کسا کے اخلاقی موضوعات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہیں پہلا موضوع سلام کرنا ہے۔ لہٰذا کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں، بطور خاص آج کے معاشرے میں اور آج کے دور میں لوگوں کو اپنی ثقافتی ضروریات کے لیے، اپنی معیشتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خاندانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تربیتی میدانوں میں یا سیاسی میدانوں میں جو ضروریات انہیں پیش آتی ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسلامی فلاحی ریاست اگر تشکیل دینا ہے تو اسلامی فلاحی ریاست کے تشکیل پانے کے لیے جو رول ماڈل قرار پائیں گے وہ ایسی شخصیات ہوں گی کہ جو اسلامی تعلیمات میں رول ماڈل بننے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا بے بانگ دوہل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں آپ کے درمیان ترک کر کے جا رہا ہوں دو گراں بہا ثقلین، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت۔ پس اگر مسلمانوں کو اپنے سیاسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خاندانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ثقافتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، معیشتی اور خاندانی اور تربیتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رول ماڈل کی تلاش ہو، تو بہترین رول ماڈل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں۔
لہٰذا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور کتاب الہی سے ہی رول ماڈل ہم نے اخذ کرنا ہے۔ یہ مسلمہ فارمولہ ہے جسے ہمیں اپنے دل کی ڈائری میں نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کسی دوسرے رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے، کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مغربی دنیا میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو اپنا رول ماڈل اور اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص انہیں آئیڈیل قرار دے رہا ہے تو حقیقت میں وہ اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ایسے گراں بہا اصول بیان ہو چکے ہیں جو قیامت تک بشریت کی ہدایت کے لیے اور بشریت کے لیے بطور ماڈل متعارف کروائے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری اسلامی تعلیمات میں جو بنیادی محور قرار دیا گیا ہے معاشرت کے لیے، وہ حسن نیت ہے۔ یعنی اگر انسان معاشرے میں کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ جو اس کی ذات کا غیر ہے، اب چاہے وہ اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، چاہے اس کے عزیز و اقارب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر روابط کے طور پر استعمال ہونے والا رول ماڈل کے طور پر بنایا جانے والا ایک آئیڈیل ہے، تو ان تمام میں اسلام حسن نیت کو متعارف کرواتا ہے۔ یعنی آپ کی نیت لوگوں سے تعلقات کو قائم کرنے میں، لوگوں سے تعلقات کو استوار کرنے میں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت صداقت پر مشتمل ہونی چاہیے، احترام متقابل پر مشتمل ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا خلوص پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات میں معاشرت کا رول ماڈل۔ یعنی معاشرہ اسی بنیاد پر قائم رہنا چاہیے اور اسی بنیاد پر معاشرہ مدینہ فاضلہ بنے گا اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کی طرف قدم اٹھائے گا۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں یہ فارمولہ بیان ہوا ہے کہ دو افراد جب ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ان دو افراد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سلام کریں ایک دوسرے پر۔ لہٰذا قرآن مجید میں سورہ نور میں خداوند متعال نے اس فارمولے کو سب سے پہلے گھر کے لیے اپلائی کیا اور گھر میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ خداوند متعال نے سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں ہمیں یہ تعلیم دے دیا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ یعنی خداوند متعال ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ وہاں پر کیا کریں؟ وہاں پر آپ سلام کیا کریں، اور پھر اس سلام کو اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحیت کے طور پر آپ قبول کریں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب آپ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں، فَسَلِّمُوا، تو سلام کریں۔ کس پر سلام کریں؟ اگر گھر کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے تو ہم کس کو سلام کریں؟ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو آپ اپنے ہی نفس پر سلام کریں۔ اب جب ہم نے اپنے ہی آپ پر سلام کہہ دیا تو یہ سلام جو ہے وہ تحیّةً من عند اللہ مبارکۃً طیبۃً، تو یہ اللہ کی جانب سے آپ کے لیے تحیّت ہے، اللہ کی جانب سے آپ کے لیے مبارک ہے۔ بس انسان کو پہل یہ بتا دیا گیا کہ خاندانی زندگی میں یا معاشرتی زندگی میں اگر انسان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ انسان کا اپنا گھر ہے یا کسی دوسرے کا گھر ہے، تو وہاں پہلا بنیادی اسلامی جو اصول انسان کے لیے متعارف کرایا گیا وہ یہ ہے کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو آپ اپنے ہی نفس پر سلام بھیج دیں، اور یہ جو آپ خود پر سلام کر رہے ہیں یہ تحیّةً من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر تحیّت ہے، اور یہ تحیّت مبارک بھی ہے اور آپ کے لیے طیب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ لہٰذا اسلامی آداب میں ہمیں یہ تعلیم دیا گیا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو اس گھر کی خیر و برکت کے لیے آپ سلام کریں، چاہے اس گھر میں کوئی موجود ہے، چاہے اس گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ یہاں اس گھر میں داخل ہوتے وقت اگر سلام کریں گے تو اس گھر میں آفات و بلیات کا بصیرہ
نہیں ہوگا۔ اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اس گھر میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس بنیادی اصول کی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ ہم اپنے ہی گھروں میں داخل ہوں، دوسروں کی تو دور کی بات ہے، اپنے ہی گھر میں داخل ہوں تو سلام نہیں کرتے، اور جب ہم سلام نہیں کرتے ہیں تو تحیت اور مبارک جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے جو برکت ہے وہ ہمارے گھروں پر داخل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث جسے بحار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 7 اور حدیث نمبر 25 کے تحت درج کیا گیا ہے، میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخل احدکم بیتہ فیسلم، جب آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلا وظیفہ یہ ہے کہ آپ سلام کریں۔ فَإِنَّهُ، یہ جو آپ نے سلام کر دیا ہے، يُنزِلُهُ الْبَرْكَةَ، یہ آپ کا یہ سلام کرنا اس گھر کے لیے برکت کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ وَتُونِسُهُ الْمَلَائِكَةَ، اور اس گھر میں جس گھر میں داخل ہو کر آپ نے سب سے پہلے سلام کیا ہے، اس گھر میں ملائکہ اس بیت سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی بہترین فارمولہ دیا ہے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو فوراً گھر میں آ کر سلام کریں، فیسلم، آ کر سلام کریں۔ فَإِنَّهُ، یہ آپ کا سلام کرنا، يُنزِلُهُ الْبَرْكَةَ، یہ اللہ کی طرف سے اس گھر کے لیے برکت کو نازل کرے گا۔ وَتُونِسُهُ الْمَلَائِكَةَ، اس گھر سے ملائکہ مانوس ہو جائیں گے۔ تو کتنا بہترین فارمولہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں خیر و برکت کے لیے دیا، کہ جس فارمولہ سے ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں غافل ہیں۔ ان مولانا محمد ابن علی الباقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا، امام محمد باقر کیا فرماتے ہیں، اذا دخل الرجل منکم بیتہ، کہ جب کوئی مرد اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، یہاں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ مرد کا کلمہ اگر روایت میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ رجل یہاں صرف مرد پر اطلاق کرتا ہے، خاتون اگر گھر میں داخل ہوگی تو اس قانون سے مستثنیٰ ہے، نہیں، یہ ایسی روایات میں ایک الگو، ایک ماڈل کے طور پر رجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وگرنہ خاتون بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اور یہ ہم نے بیان کیا تھا وہاں پر جہاں ہم بیان کر رہے تھے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو یہاں مسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کہیں گے کہ صرف مرد کے اوپر ہے، مسلمہ کا چونکہ لفظ استعمال نہیں ہوا تو خاتون کے اوپر طلب علم یعنی تحصیل علم جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خاتون کے لیے بھی تحصیل علم اسی طرح سے لازم ہے جس طرح مرد کے اوپر تحصیل علم لازم ہے۔ لہٰذا روایات کو سمجھنے کے لیے اس فارمولے کو مد نظر رکھ لیں کہ جہاں ایسے کلمات استعمال ہوتے ہیں تو ان کلمات میں مرد کے ساتھ خاتون اور بچے سب شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک عمومی فارمولہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے اور کسی خاص جنس کو یہاں پر ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، لیکن بس اوقات ترجمے میں لوگ اس فارمولے کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں، اذا دخل الرجل منکم بیتہ، جب کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَحَدٌ، اور اس گھر کے اندر اگر کوئی دوسرا فرد موجود ہے، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، تو آپ اس فرد کے اوپر آ کر سلام کریں۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ، اور اگر اس گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے، فَيَقُلْ، تو آپ کیا کہیں، السلام علینا من عند ربنا، کہ آپ اللہ کی جانب سے سلام کو خود کے اوپر جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، یعنی السلام علینا یعنی ہم پر سلام ہو، من عند ربنا، ہمارے پروردگار کی جانب سے۔ اب یہ جو آپ نے السلام علینا من عند ربنا کہا ہے تو امام باقر علیہ السلام یہاں استناد کر رہے ہیں سورہ نور کی اسی آیت سے کہ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ تحیتاً من عند اللہ مبارکتاً طیبتاً، کہ یہ جو آپ نے کہا ہے السلام علینا من عند ربنا،
تو یہ جو ہمارا سلام کرنا ہے اپنے پروردگار کی جانب سے خود کے اوپر، یہ خداوند متعال کی طرف سے تحیت ہے اور خداوند متعال کی جانب سے برکت ہے۔ لہٰذا اسی پہلی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کلی فارمولے کو مد نظر رکھ لیں، اذا دخل احدکم بیتہ فیسلم، کہ جب بھی آپ میں سے کوئی ایک گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو آ کر سلام کرے، فإنہ ينزل البرکہ، یہ آپ کا سلام کرنا اس گھر میں برکت کو نازل کرے گا، وتونسہ الملائکہ، اور اس گھر سے ملائکہ مانوس ہو جائیں گے۔ پس پہلا درس جسے اسلامی تعلیمات کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں بیان کر سکتے ہیں، ایسا فارمولہ کہ جو معاشرے کو مدینہ فاضلہ کی طرف لے کر جائے گا، ایسا فارمولہ کہ جو معاشرے کو ایک رول ماڈل معاشرے میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ہمارے لیے یہ ایک فارمولہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم دوسروں پر سلام کریں، یعنی اظہار ادب کرتے ہوئے، اظہار احترام کرتے ہوئے ہم اس مد مقابل شخص کے اوپر سلام کر رہے ہیں۔ پس سلام کو ادب کی علامت کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے اسلامی تعلیمات میں، احترام کی علامت کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے اسلامی تعلیمات میں۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے اوپر داخل ہوتا ہے یا کسی کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا یہ کام ہے کہ وہ سلام کرے، اور وہ شخص کہ جس کے اوپر مہمان آیا ہے یا جو شخص سلام کو لے رہا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ پس سلام کو کرنا مستحب ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ یہاں اسلامی تعلیمات میں ایک اور فارمولہ ہمارے لیے جو قرآن مجید میں بیان ہوا، جو حدیث شریف قصہ میں بیان ہوا، وہ فارمولہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں خداوند متعال نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے، وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی جب بھی آپ کسی کے اوپر تحیت کرتے ہیں، کسی کے اوپر سلام کرتے ہیں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو آپ اس سے بہتر انداز میں اسے واپس پلٹائیں۔ پس سلام کا جواب دیتے وقت جس چیز کی رعایت کرنا لازم ہے وہ یہ ہے کہ سلام میں محبت کو، اس احترام کو مضاعف کر کے آپ اسے واپس پلٹائیں، یعنی سلام کے کلمات میں کچھ کلمات کو اضافی کر کے آپ فرد مقابل کو پہنچا دیں۔ پس اگر ہمارا ایک دشمن ہے اور وہ آ رہا ہے اور آداب اسلامی کی رعایت کرتے ہوئے وہ محفل میں ہم جو ہے وہ سلام کرتا ہے، اس کا مقصود ہم نہیں ہیں، لیکن اس نے محفل میں آ کر سلام کیا ہے، لیکن چونکہ ہم بھی اس محفل میں موجود ہیں تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سلام کا جواب احسن انداز میں مضاعف کے طور پر، یعنی بہتر کلمات کو اس میں اضافہ کر کے اسے واپس پلٹائیں۔ لہٰذا اگر ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں، تو وہ شخص جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، وہ اس انداز ادب اور انداز احترام کو دیکھ کر خود بخود ہمارا گرویدہ ہو جائے گا۔ بس ہمارے درمیان جو کدورتیں تھیں، جو اختلافات تھے، وہ سلام کے اس انداز سے برطرف ہو جائیں گی۔ پس یہی اسلامی ادب جو ہمیں حدیث شریف قصہ میں اصحاب قصہ سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ آپ مکمل حدیث شریف قصہ پڑھیں کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں اور سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں ٹوٹل 20 مرتبہ کلمہ سلام جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ السلام علیک یا فاطمہ، اور اختتام میں خداوند متعال جو ہے وہ سلام سے گفتگو کو ختم کر رہا ہے کہ العلی الاعلی یقرئک السلام، کہ خداوند متعال آپ پر سلام کو بھیج رہا ہے۔ پس حدیث شریف قصہ سے پہلا اخلاقی درس جو ہمیں مل رہا ہے، اور یہ پہلا اخلاقی درس در حقیقت اصحاب قصہ کی عملی زندگی اور عملی سیرت کا بھی حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اصحاب قصہ باہمی گفتگو کرتے وقت نہایتی احساساتی الفاظ کا استعمال کرتے تھے، نہایتی صمیمیت میں کمال کا اظہار کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی عملی زندگی میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو بعنوان رول ماڈل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی انہی خوبصورت الفاظ کا
اپنی زندگی میں بھی رد و بدل کرنا چاہیے کہ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو دعائیہ کلمات کو ضرور اس میں اضافہ کریں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بسا اوقات بڑے بوڑھے بزرگ افراد جو ہے وہ بچوں کو دعائیں دیتے ہیں سلام کرنے کے بعد، عین اسی طرح سے اگر جوان اور متوسط عمر کے افراد بھی معاشرے میں جہاں کبھی کسی سے بھی ملاقات کریں تو دعائیہ کلمات کو اگر اپنی جو روزمرہ زندگی کے معاشرتی جو اصول ہیں اس میں اگر شامل کر لیں تو یہ بہت ہی بہترین ایک اسلامی ادب ہے، ایک بہترین جو ہے وہ اسلامی فارمولہ ہے کہ جسے اپنانے سے معاشرے کی اقدار مضبوط ہوں گی۔ پس ہمیں قرآن و سنت سے اور بالخصوص حدیث شریف کے ساتھ سے یہ بات تعلیم دی گئی ہے کہ معاشرتی تعلقات ہوں، آپسی خاندانی تعلقات ہوں تو ایک دوسرے سے گفتگو کے درمیان ادب کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ معاشرہ بہترین راہ کی طرف گامزن ہو۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حدیث شریف کے سامنے موجود اخلاقی نکات پر ابھی جاری ہے، اور آپ اگر دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی گفتگو کو عبادت کا درجہ دے۔ خداوند متعال ہم سب کی جتنی بھی دلی مرادیں ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی آرزویں ہیں، خداوند متعال حضرت علی ابن الحسین علیہ آلاف التحیت و ثنا کے صدقے ہماری تمام مرادیں، تمام حاجات، تمام مشکلات کو برطرف کرے اور حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔